کہ اللہ رب العالمین نے جو سورۃ الواقعہ کی یہ جو آیت نمبر 75 ہے، جس میں کہا فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی میں قسم کھاتا ہوں. تو یہ جو آیت کریمہ ہے یا اس آیت کریمہ میں جو بات ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ اس سے پہلی والی جو آیات ہیں ان آیات سے اس آیت کریمہ کا تعلق، ربط اور مناسبت کیا ہے. یہ جو سورہ ہے سورۃ الواقعہ، اس سورہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے جو قیامت کبریٰ ہے، یعنی قیامت جب واقع ہوگی، برپا ہوگی، اذا وقعت الواقعہ، اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد اس وقت انسان 3 گروہ میں منقسم ہو جائیں گے، 2 اہل ایمان کے گروہ، 1 کافروں کا گروہ. اللہ رب العالمین نے ترتیب وار ایک قسم بیان فرمائی اور ان کو ملنے والی جزا یا کفار کی جو سزا ہے اسے اللہ نے بیان فرمایا. جب کفار کا اللہ نے ذکر کیا، اب غور کیجیے ان آیات کی روشنی میں اس آیت کریمہ سے تعلق کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کا جو قول ہے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یعنی قیامت کے وقوع کا انہوں نے انکار کیا، محال سمجھا، اسے ناممکن سمجھا. اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق، پھر انسان کے کھانے پینے کی اشیاء اور انسان جو آگ سلگاتا ہے، ان سب کو رکھ کر کے اللہ رب العالمین نے قیامت کے واقع ہونے کو ثابت کیا اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا ایک مظہر رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا فرمائے گا. یعنی یہاں تک کہ جو حالات ہیں قیامت کا وقوع، یعنی قیامت کبریٰ کا ذکر، پھر اس وقت انسانوں کے جو 3 حالات ہیں ان کا ذکر، اور کفار کی جو ایک طرح سے ان کے دل و دماغ میں جو ایک ناممکن الوقوع والی جو بات ہے قیامت سے متعلق، اس کو اللہ نے ثابت کیا. اور ثابت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم. یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن مجید کا ذکر فرمایا، قرآن مجید کی اہمیت بتائی کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. ان آیاتوں کے بعد آپ دیکھیں قیامت صغریٰ کا بیان ہے جس میں انسان کو موت آتی ہے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں بیان فرما کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ دعوت دی کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کی عظمت کو مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. یعنی قیامت کبریٰ یہ ایک اٹل حقیقت ہے. تو قرآن مجید کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو بہت قریب میں تمہاری موت واقع ہونے والی جو قیامت صغریٰ ہے. پھر توبہ کا وقت نہیں رہے گا، پھر جو ہے تسلیم کرنے والی بات نہیں رہے گی. بات واضح ہوگی. رب دیکھ رہے ہیں ہم اس آیت کریمہ کا ایک چیز یہ ابن القیم نے ذکر فرمایا ہے رحمہ اللہ التبیان فی اقسام القرآن میں. ایک دوسری بات جو ابن عاشور نے کہی، بہت دل کو چھو گئی وہ بات. وہ ابن عاشور رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے التحریر و تنویر، اس میں آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس آیت کریمہ فلا اقسم بمواقع النجوم، اس سے پہلی والی آیات میں قیامت واقع ہوگی، اس کو انسان کی تخلیق کا ذکر کر کے، پھر انسان کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے قیامت کے واقع ہونے کو ثابت کیا. یعنی اللہ رب العالمین نے قیامت کے واقع ہونے کو ثابت کیا جسے انسان ایک ناممکن سمجھتا ہے، یہ کیسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ یہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، ایک کافر قیامت کا انکار کرتا ہے، قیامت کے وقوع کا انکار کرتا ہے، اور قیامت کے واقع ہونے کو ثابت کرنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کا جب انہوں نے انکار کیا تو اس کو ثابت کرنے کے بعد جس چیز سے ثابت کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت اللہ نے بتائی کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت واقع ہو کر کے رہے گی. فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کی عظمت کو بتایا اس لیے کہ اس کتاب یہی کتاب ہی تو ہے جو بعد الموت کی اہمیت کو بتاتی ہے، یہی کتاب ہی تو ہے جو اتنے یقین اور اتنے دلائل ٹھوس فراہم کرتی ہے کہ جو ہے قیامت واقع ہو کر کے رہے گی. تو قیامت کے وقوع کا انکار اس کے انکار ہی کی وجہ سے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عظمت یہاں پر بتایا.